اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہاں جہاں یہ لہو گرا ہے زمین کا سینہ دہک رہا ہے، جہاں جہاں یہ لہو گرا ہے زمین کا سینہ دہک رہا ہے، حسینیت مسکرا رہی ہے، یہی تو درس کربلا ہے۔ دھوئیں کے بادل ہزار اٹھیں مگر یہ سورج چمک رہا ہے، جہاں جہاں یہ لہو گرا ہے جہاں جہاں یہ لہو بہا ہے، یہ کہکشاں یہ لہو کے قطرے، یہ کہکشاں یہ لہو کے قطرے، کہیں سے لاوا ابل پڑے گا، یہیں سے پھوٹے گا ایسا طوفان، یہیں سے پھوٹے گا ایسا طوفان کہ ایک لشکر نکل پڑے گا۔ لائق صد تکریم و تحسین ارباب علم و دانش اصحاب علم و فضل، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے سابقہ جمعہ میں نے کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور میری معروضات کا عنوان یہی تھا سوال و جواب کی صورت میں کہ اس واقعہ کربلا میں ہمیں ملتا کیا ہے۔ واقعہ کربلا کو ہم نے ایک افسانے کے طور پہ سنا اور اس انداز میں اسے سنا اور اسی کے ہم سننے کے عادی ہیں کہ اس انداز سے بیان کیا جائے، بندے کے آنسو نکل آئیں، اتھرو نکل پڑیں، لوٹ پوٹ ہو جائے، رونے کی دھا دھا نکل جائے، بس یہ ہے واقعہ کربلا۔ سوال یہ ہے آیا کہ جو آج کل ہو رہا ہے اور محرم الحرام کے مہینے میں جو کچھ ہوتا ہے، کیا یہ طریقہ حسین ہے؟ کیا یہ درس حسین ہے؟ کیا اسی چیز کا نام حسینیت ہے؟ کیا اسی چیز کو ہم کہیں گے کہ جناب سیدنا امام حسین، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ اگر تو یہی کچھ حسینیت ہے تو پھر یاد رکھیے ہم ناکام ہیں، پھر یاد رکھیے ہم راہ سے الگ ہیں، نہ اس کے ذریعے سے قومیں فتح ہو سکیں گی، نہ اس کے ذریعے سے آپ کوئی انقلاب برپا کر سکیں گے، نہ اس کے ذریعے سے آپ یہود و نصارہ کو منوا سکیں گے کہ مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ یہ بات بھی ہم نے دیکھی ہے کہ بندے کے اپنے گھر میں جب مرگ ہو جاتی ہے، مرگ ہونے کے بعد 2-3 دن انسانوں کے غم میں گزرتے ہیں، اور ہر آنے والا بندہ
اولاد کو ورثاء کو تسلی دیتا ہے، اس کے آنسوؤں کو تھمانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کچھ صبر کر جائے، یہ کچھ سہارا کر جائے۔ اگر بات ایسی رہی، ہر دن اس نے اسی بات کو دل پہ رکھا، تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یہ ٹینشن کا مریض ہو جائے گا، اپنے بھی کہتے ہیں کہ ابا تے گیا سی ہن تو ہی ٹر جانا ہے، اپنے اور بیگانے بھی سمجھاتے ہیں کہ نہیں اب صبر کرو۔ کیوں؟ اگر اسی کیفیت میں رہ گئے تو پھر زندگی کی گاڑی چلانا مشکل ہے۔ اس زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے اپنے آپ کو لیول پہ لائیں، بے صبری سے نکلیں، صبر اختیار کریں، تاکہ انسان کی زندگی کے معمولات اپنی نہج اور اپنے راستے پہ چل سکیں۔ تو ارباب انصاف، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے در مقدس پہ ہی ہم نے کچھ سوالات کیے تھے۔ میں نے سابقہ جمعہ عرض کیا تھا یہ سوالات کرنا خطیب کا ایک اپنا طرز ہے، نہ تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ راتی میں امام حسین نو میل لایا سی، اور نہ کوئی مجھے یہ کہے کہ مولانا نے یہ روایتیں کہاں سے پڑھی ہیں۔ ارباب انصاف، یہ سمجھانے کا میرا ایک طرز ہے، میں یہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں اور کرتا ہوں، اور ہر سمجھانے والے کو ایسا طرز اختیار کرنا چاہیے جس سے بات دل میں اتر جائے اور بات سمجھ میں آئے کہ آیا حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور مجاز کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اور یہ اسی لیے ہم نے کیا کہ چونکہ سبھی کچھ انہی کے نام پہ ہوتا ہے، سبھی کو جناب سیدنا امام حسین کے نام پہ کیا جاتا ہے، تو جناب حسین کے نام پہ کیا جانے والا طرز عمل کوئی ایسا تو حسین ہے نہیں کہ جو تاریخ میں چھپا ہوا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو چا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی 56 سال کی زندگی ہے، بعض مورخین نے 58 سال کی بھی ذکر کی ہے، بہرحال 60 کے قریب ہے۔ آپ یوں کہیں کہ 55 سے زیادہ ہے اور 60 سے کم ہے۔ اب 60 سال کی زندگی حضرت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گزارتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حسین کی زندگی کسی کے سامنے نہیں ہے؟ کیا حضرت حسین نے کوئی غار میں رہ کے زندگی گزاری ہے؟ جناب حسین نے کوئی جنگل میں رہ کے زندگی گزاری ہے؟ مدینے میں زندگی گزاری ہے، اور مدینۃ الرسول میں رہ کر کے حضرت امام حسین نے زندگی گزاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جاتے ہوئے جناب سیدنا امام حسین کی عمر اس وقت 7 سال کے قریب لگ بھگ ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں 2.5 سال کی آپ کی وہ زندگی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا فاروق اعظم کی وفات کے وقت 20 سال کی ان کی عمر ہے، اور حضرت امام حسین کی عمر اس وقت 19 سال کی ہے۔ حضرت حسن سے جناب حسین 1 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب 19 سال کے ہو جاتے ہیں، اور پھر جناب حضرت عثمان غنی کا دور ہے، 12.5 دن کم 12 سال وہ زندگی بنتی ہے۔ 19 میں 12 سال ملائیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ انسان کی زندگی کتنی یہاں بنتی ہے۔ 40 کے قریب لگ بھگ تو زندگی اب بن جاتی ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کا دور ہے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں حضرت امام حسین ایک پورا جوان ہے، اور حضرت حسن کی خلافت کے 6 مہینے ہیں۔ پھر 20 سال کے قریب حضرت جناب سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان نے خلافت کی ہے، اور اس دور میں حضرت امام حسین کی عمر آپ اندازہ لگائیں کتنی ہو جاتی ہے۔
جس بندے کی زندگی اتنی زیادہ ہو اور پھر ہو بھی صحابہ کے بیچ میں اور ہو بھی پیغمبر کے یاروں کے بیچ میں اور ہو بھی ایسا دور کہ جس کو خیر القرون کا دور کہا جاتا ہے، کہ جس میں انسان اور اس وقت کا زمانہ جسے رب نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے اعلیٰ ترین زمانہ میرا ہے اور اس کے بعد زمانہ اس کے ساتھ جو آئے گا اور اس کے بعد زمانہ جو اس کے ساتھ آئے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جسے اعلیٰ ترین زمانہ کہا ہے وہ حسین کی زندگی کا حسین باب ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ایسے زمانے میں ایسے وقت میں آپ کی زندگی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حسین کی زندگی کوئی چھپی ہوئی چیز ہے؟ حسین کوئی مستور رہ گئے ہیں؟ حسین نے کوئی غار میں زندگی گزاری ہے؟ امام حسین کسی جنگل میں ایک جو ہے نا وہ جوگی کی طرح یا ایک کسی اللہ والے کی طرح خیموں میں گزار دی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسین نے زندگی ہمیشہ مدینے میں گزاری ہے۔ جناب حسین کی جوانی مدینے کی ہے، حسین کا بچپن مدینے کا ہے، حسین کا لڑکپن مدینے کا ہے، حسین کا عروج مدینے کا ہے، حسین کا شباب مدینے کا ہے، حسین کی ترقی مدینے کی ہے۔ تو حسین ایک اجلا ہوا ہے، اس لیے انہی سے سوالات کرنا مناسب نظر آتا ہے کہ جناب کی زندگی ہمیں ایک رخ دکھاتی ہے اور جناب کا تصور ایک اور پیش کیا جاتا ہے، تو انہی سے پھر ہم نے یہ سوالات کرنے ہیں کہ جناب امام حسین واقعہ کربلا تو ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس واقعہ کربلا کے ساتھ اب جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ کی محبت میں، اور اسے رنگ دیا جاتا ہے۔ حسینیت اسی چیز کا نام ہے۔ امام حمام آپ کے در مقدس پہ میرا سوال یہ ہے کہ آیا اپنے گریبان کو پھاڑنا حسینیت اس کو کہا جاتا ہے؟ اپنے بدن سے کپڑے پھاڑ دینا حسینیت اسے کہا جاتا ہے؟ اپنے بالوں کو نوچنا حسینیت اسے کہا جاتا ہے؟ اپنے بالوں کو اکھیڑنا حسینیت اسے کہا جاتا ہے؟ یکم محرم الحرام لگے تو چار پائیوں کو الٹا دینا حسینیت اسے کہا جاتا ہے؟ پاؤں سے جوتیاں اتار کے پھرتے رہ جانا حسینیت اسے کہا جاتا ہے؟ جناب حسین میرے ان سوالات کو سنتے ہیں اور سن کے حیران و ششدر ہو کے مجھ سے پوچھتے ہیں مولوی یہ ساری باتیں آپ کیسے ہی کرتے ہیں؟ کیا میرے ہی نام پہ گریبان پھاڑا جاتا ہے؟ میں نے کہا جی آقا آپ کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ کیا میرے نام پہ سر میں خاک ڈالی جاتی ہے؟ جی آقا آپ کے نام پہ ڈالی جاتی ہے۔ کیا میرے ہی نام کے اوپر چار پائیں الٹائی جاتی ہیں؟ جی آقا آپ کے نام پہ الٹائی جاتی ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ کے نام پہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی عظمتیں بھی بیان کی جاتی ہیں اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان فضیلتوں کے ساتھ ایک بھولی قوم کو ادھر لگا دیا گیا ہے۔ اب وہی ایک سادہ سا انسان کہ جسے پورے سال میں نماز تو یاد نہیں رہی مگر یکم لگتے ہی کپڑے کا رنگ بدل جاتا ہے، جسے نماز کا پتہ نہیں ہے مگر یکم لگتے ہی اس کے پاؤں سے جوتی اتر جاتی ہے، جسے کوئی پتہ نہیں پورے سال میں کہ اس کی نماز پڑھی گئی ہے یا نہیں پڑھی گئی، مگر یکم محرم الحرام کے لگتے ہی اس کے گریبان پھٹ جاتے ہیں اور بتایا یہی جاتا ہے کہ حسینیت اسے کہا جاتا ہے۔ تو امام حسین کہتے ہیں کیا میں ایسا ہوں کہ مجھے دنیا جانتی نہیں ہے؟ کیا میں ایسا ہوں مجھے مدینے میں دیکھا نہیں گیا تھا؟ کیا میں ایسا ہوں کہ مجھے مدینے میں لوگوں نے میری زندگی کو پڑھا نہیں ہے؟ میں نے کہا پڑھا ہوتا تو شاید یوں نہ
نہ کرتے، مگر آپ ہی مجھے سمجھائیں کہ کیا اسی کا نام حسینیت ہے؟ تو مجھے حسین کہتے ہیں میری زندگی میں میرے ابا دنیا سے گئے، کیا میں نے ایسے کیا تھا؟ زندگی میری میں میری اماں دنیا سے گئی، کیا میں نے ایسے کیا تھا؟ میری زندگی میں میرے بھائی دنیا سے گئے، کیا میں نے ایسے کیا تھا؟ میری زندگی میں میرے نانا دنیا سے گئے، کیا میں نے ایسے کیا تھا؟ بابا علی دنیا سے گئے، ہم نے کپڑے نہیں پھاڑے تھے، بابا علی دنیا سے گئے، ہم نے سر میں خاک نہیں ڈالی تھی، بابا علی دنیا سے گئے، ہم نے چار پائیں نہیں الٹائی تھی، بابا علی دنیا سے گئے، ہم نے کھانوں کی ترتیبیں نہیں بدلی تھی، میرے ابا دنیا سے گئے، یہ طریقہ نہ تھا۔ میرے چار بھائی دنیا سے گئے، یہ طریقہ نہ تھا۔ میری اماں دنیا سے گئی تو یہ طریقہ نہ تھا، تو پھر میرے نام پہ یہ بدماشی ہوگی، پھر میرے نام پہ یہ منافقت ہوگی، پھر میرے نام پہ یہ خداری ہوگی، پھر میرے نام پہ دین سے بغاوت ہوگی، پھر میرے نام پہ شریعت سے بغاوت ہوگی۔ میں جگر ہوں زہرا کا، میں خون ہوں علی المرتضیٰ کا، میرے وجود میں کھٹی پیغمبر کی ہے، میرے بدن میں لہو آمنہ کے در یتیم کا ہے، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ نبوت کا ترجمان ہے، میری زندگی کا ایک ایک وقت نبی کی زندگی کی عکاسی پیش کرتا ہے، میری زندگی کا ایک ایک وقت میرے پیغمبر اور میرے نانا کی زندگی کا احیاء پیش کرتا ہے۔ میں نے آغاز سے لے کر کے آخر تک میں نے وہی کچھ کیا ہے جو پیغمبر کا عمل تھا، میں نے وہی کیا ہے جو ابا کا عمل تھا، میں نے وہی کیا ہے جو اماں کا عمل تھا۔ اب جو طریقہ میرے گھرانے کا ہو اسے اسلام کہیں گے، جو کٹ کے ہوگا وہ منافقت کہا جاتا ہے، اسلام نہیں کہا جائے گا۔ وہ سمجھ آئیے تو پھر ادھے کر دیں بے شک تھے، ادھے میں نے ویکھی جان دیں، سمجھ آئیے؟ کیا حسینیت اس کا نام ہے یا حسینیت اس کا نام ہے؟ جو طرز علی ہے اس کا نام حسینیت ہے، یا جو طرز ملنگ ہے اس کا نام حسینیت ہے؟ کیا جو طریقہ مصطفیٰ کا ہے ہم اسے حسینیت کہیں گے یا ہم اسے حسینیت کہیں گے جو مدے کی نسل نے اپنا رکھا ہے؟ میں کلیئر تمہیں سمجھا کے جانا چاہوں گا، حسینیت حسین کے عمل کا نام ہے، حسینیت حسین کے طرز کا نام ہے، حسینیت حسین کے اعمال کو کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا آقا پھر مجھے بھی تو کچھ سمجھ میں آنا چاہیے، کیا آپ کے نام کے اوپر اس انداز سے جو کیا جاتا ہے آپ کہتے ہیں یہ میرے نہیں ہے، آپ خود ہی بتاتے ہیں یہ طرز عمل میرا نہیں ہے، آپ خود ہی تو بتا رہے ہیں یہ میرے ابا کا طریقہ نہیں ہے، آپ کے نانا نے یہی کہا تھا نا کہ جس بندے نے اپنے آپ کو چہروں کو نوچا ہے، گریبان کو کھاڑا ہے، یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب یہ طریقہ کار آپ کا نہیں ہے تو پھر میں اسے کیا کہوں گا؟ یہ تو آج بھی محلے اور گلی میں کھڑا ہے اور نام اسی کا حسینیت ہے۔ حسین مجھے یہ سمجھاتے ہیں کسی کے دروازے پہ آ کر کے دنگا کرنا اسے فساد کہا جاتا ہے، اسے فسادی کہا جاتا ہے۔ اپنے محلے کو چھوڑ کر جو میرے محلے میں آیا ہے یہ فسادی بن کے آیا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جو میرے گھر کے آگے آیا ہے یہ فسادی بن کے آیا ہے۔ ہم تو آل رسول ہیں، ہم نے تو کبھی دشمن کو بھی تنگ نہیں کیا تھا، ہم نے تو کبھی پڑوسی کو بھی تنگ نہیں کیا تھا، ہم نے تو کبھی بیگانے کو بھی تنگ نہیں کیا تھا۔ میرے نام کے اوپر نمازی تنگ ہے یہ کچھ اور رنگ ہے، میرے نام کے اوپر محلے کا آدمی تنگ ہے یہ کچھ اور طرز عمل ہے، میرے نام کے اوپر محلے کے لوگوں میں ایک پریشانی کا عالم ہے یہ کوئی اور طرز عمل ہے۔ ہم نے تو کربلا کے میدان میں اپنی گردنیں کٹائی ہے، واویلا نے کیا تھا، میں کربلا کے میدان میں کھڑا تھا، میرا ابا علی تھا، ابے علی کا بیٹا، میں نے محمد دیا، میں اس وقت واویلا نہیں کرتا، اسی باپ کا بیٹا، میں نے عثمان دیا تھا، میں نے بے صبری نہیں کی، اسی باپ کا بیٹا، میں نے محمد دیا تھا،
بے صبری نہیں کی تھی، اسی باپ کا بیٹا میں نے عبداللہ دیا تھا، میں نے بے صبری نہیں کی، اسی باپ کا بیٹا میں نے ابو بکر دیا تھا، میں نے بے صبری نہیں کی، اسی باپ کا بیٹا میں نے جعفر دیا تھا، میں نے بے صبری نہیں کی، اسی باپ کا بیٹا عباس میں نے دیا تھا، میں نے بے صبری نہیں کی، اسی باپ کا بھتیجا عبد الرحمن بن عقیل دیا، میں نے بے صبری نہیں کی، عبداللہ بن عقیل دیا تھا، میں نے بے صبری نہیں کی، جعفر بن عقیل دیا تھا، میں نے بے صبری نہیں کی، میں نے جوان بھتیجوں کو لیا، ان میں سے میرے بڑے بھتیجے کو ابو بکر بن حسن کہتے ہیں، میں نے وہ بھی کٹایا، میں نے بے صبری نہیں کی تھی، میں نے عمر بن حسن کٹایا، میں نے بے صبری نہیں کی تھی، میں نے قاسم بن حسن کٹایا، میں نے بے صبری نہیں کی تھی، میں نے عبداللہ بن حسن کٹایا، میں نے بے صبری نہیں کی تھی، میں نے اپنا بیٹا علی اکبر دیا ہے، میں نے بے صبری نہیں کی تھی، میں نے اپنا بھیجا عون بن عبداللہ دیا ہے، بے صبری نہیں کی ہے، میں نے محمد بن عبداللہ دیا ہے، بے صبری نہیں کی ہے، میں نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل دیا ہے، بے صبری نہیں کی ہے، میں نے محمد بن سعد بن عقیل دیا ہے، میں نے بے صبری نہیں کی ہے، میں نے اپنے گھر کا خادم میں نے فیروز دیا ہے، میں نے بے صبری نہیں کی ہے، میں نے گھر کا خادم میں نے سعد دیا ہے، بے صبری نہیں کی ہے، اگر کربلا میں کھڑے ہو کر میں سارا خاندان ذبح کرا کر بے صبری نہیں کرتا تو پر یاد رکھو میرے نام پر بے صبری کرنے والا یہ مومن نہیں ہے، منافقوں کی نسل ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ بے صبری کرنی ہوتی میں بھتیجے دے کے بے صبری کر لیتا، بے صبری کرنی ہوتی میں بھائی دے کر بے صبری کر لیتا، اگر میں نے بے صبری کرنی ہوتی تو میں بھانجے دے کر کے بولو بے صبری کر لیتا، میں نے تو سارے اٹھا کے اپنے رب کو دے کر کے اس سے پھر یہی کہا تھا سارے لے کر کے بھی تو راضی ہوتا ہے تو حسین پہلے سے راضی ہے۔ میں نے تو بے صبری نہیں کی ہے، اس لیے میرے نام پر اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ کوئی منافق ہے، یہ مومن ایسا بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا کہ میرے نام پر بے صبری کرے۔ ہم بے صبری سکھانے نہیں آئے ہیں، ہم صبر سکھانے آئے ہیں۔ میں نے کہا مولا یہ دنیا میں چلتا ہے اور سبھی لوگ کہتے ہیں یزید کے متعلق کہ یزید ایسا تھا، ہمیں اس سے کوئی باس نہیں ہے، یزید جیسا بد فطرت، یزید شیدہ بد انسان، یزید جیسا شریر انسان شاید زمین پہ کوئی پیدا ہو جائے، لیکن بات میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ انداز جو اب چلا ہے، حسین مجھے کہتے ہیں یہ ہمارے گھر کا تو انداز ہی نہیں ہے، اصل میں یہ گھر یزید کا تھا، وہاں سے یہ سارا کو چلا تھا۔ میں نے کہا آقا تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، آج تک لوگ ہمیں یوں اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ یزیدی جا رہے ہیں، یہ یزید والے ہیں، تو پھر مجھے اگر آپ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اس کی باتیں اس ٹولے میں ہیں تو پھر میں کل کو کہوں نا یہ اصل میں یزید کا ٹولہ ہے، یہ اصل میں وہ ہے کہ جنہوں نے فساد مچایا ہے۔ ایمان سے بات بتائیے، حسین نے صبر کیا، حسین نے امن کیا ہے یا فساد مچایا ہے؟ بولو، حسین نے فساد نہیں مچایا، حسین نے امن کیا ہے، تو گویا امن کا دائی حسینی ہوگا اور فساد کا دائی یہ اصل میں یزیدی ہوگا۔ جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے یہ نسل یزیدیت سے ہے، اور جو صبر اختیار کرتا ہے اور امن کا دائی بنتا ہے یہ اصل میں حسین کا محب یہی ہے، حسین کا ساتھی یہی ہے، حسین کا ماننے والا یہی ہے۔ تو میں دیکھتا یہ ہوں، مجھے حسین یہی سمجھاتے ہیں، ذرا تاریخ کے جھونکے میں جا کر کے دیکھنا، جب میرا لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں گیا تھا، اسی دربار میں جس وقت پہنچا تو ابن کثیر نے یہ لکھا ہے یزید کے گھرانے کی عورتیں اکٹھی ہو گئی، یبکین و ینحنا، انہوں نے رونا بھی شروع کر دیا، انہوں نے نوحہ کرنا بھی شروع کر دیا، وَأَقَمْنَا الْمَنَاحَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور 3 دن تک نوحے کی محفل یزید کے گھر میں بپا رہی ہے۔ تو یزید کے گھرانے میں حسین کا نوحہ کیا گیا، یزید کے گھرانے میں حسین کی مناحت کی گئی، یزید کے گھرانے کے اندر واویلا کیا گیا، یزید کے گھرانے میں دراصل پیٹا گیا۔ میں نے کہا آقا یہ کیا ہے؟ تو حسین کہتے ہیں یہی تو سمجھنے کی چیز ہے نا، میں صبر سکھاتا ہوں، یہ
یہ بے صبری سکھاتا ہے، میں دین سکھاتا ہوں یہ بے دینی سکھاتا ہے، میں شریعت سکھاتا ہوں یہ شریعت سے ہٹاتا ہے، میں اسلام سکھاتا ہوں یہ اسلام سے ہٹاتا ہے۔ اسلام نوحہ نہیں دیتا، اسلام صبر دیتا ہے، اسلام چیخنا نہیں دیتا، اسلام صبر عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے میرے نام پر بے صبری کی گئی ہے، یزید کے دربار میں میرے نام پر ماتم بپا کیا گیا، یزید کے دربار میں میرے نام پر نوحہ منایا گیا، یزید کے دربار میں تو حسین کہتے ہیں ابھی تو سمجھنے کی چیز ہے، اگر میرے نام پر کوئی نوحہ مناتا ہے یہ طرز یزید کا ہے، اگر میرے نام پر گریبان کو پھاڑتا ہے یہ طرز یزید کا ہے، میرے نام کے اوپر اگر محفلیں رچائے سینے پہ دھمالے مارے یہ طرز یزید کا ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے سمجھ میں آ گیا، پھر میں کل کہوں گا نا یہ کالے پہن کے جاتا ہے، کہوں گا یزید والا یہ ہے، میں کہوں گا نا جو سینہ کوٹتا ہے یزید والا یہ ہے، جو بے صبری سکھاتا ہے یزید والا یہ ہے، بالوں کو نوچتا ہے یزید والا یہ ہے، اس لیے کہ حسین کی ساری زندگی صبر سکھاتی ہے، یزید کی زندگی بے صبری سکھاتی ہے۔ صبر والا حسین والا ہے، بے صبری والا یزید والا ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ بے صبری والا کون ہوتا ہے؟ بے صبری والا کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں سمجھے بھائی، ہم تو ان کے دروازے پہ ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں اور سمجھاتے جو کچھ جا رہے ہیں۔ کیا کروں، نبی کی حدیث بھی وہی کچھ بتاتی جا رہی ہے، میں کیا کروں، جو کچھ مجھے وہ سمجھاتے ہوئے جا رہے ہیں وہی کچھ نبی کا قرآن بھی بتاتا ہوا چلا جاتا ہے، تو پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے نا حسینیت طرز قرآن کا نام ہے، حسینیت طرز مصطفیٰ کا نام ہے۔ قرآن سے بغاوت حسینیت نہیں ہوتی ہے، حسین جو ہے نا شریعت سے بغاوت حسینیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا آقا یہ ساری باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہے، یہ ابھی ایک فرشت تھی جو مجھے آپ نے بتائی ہے، آپ کے 6 بھائی شہید ہوئے، آپ نے کہا میں نے وہ بھائی اپنے دیے ہیں، آپ کے 3 کزن یہاں شہید ہوئے، آپ نے ان کے نام ہمیں بتائے، آپ کے پھر بھتیجے شہید ہوئے، آپ نے 4 بھتیجے مجھے گنوا دیے، پھر آپ کے بیٹے شہید ہوئے، آپ نے 2 بیٹے شہید بتائے ہیں، میرے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہاں ایک اور سوال اٹھایا، میں نے کہا آقا کیا آپ کے گھرانے میں سے ایک علی اصغر بھی شہید ہوئے تھے؟ ہم نے یہ افسانہ، یہ تاریخ اور یہ بھی کانوں میں سنا ہے، علی اصغر تھا، دودھ پیتا تھا اور دودھ سے چھڑا کر کے دے دیا گیا، تیر سینے میں لگا تو نکل گیا۔ حسین مجھے سمجھاتے ہیں میرے 2 بیٹے ہیں جن کا نام علی ہے، ایک بیٹے کا نام بھی علی ہے اور دوسرے بیٹے کا نام بھی علی ہے، اور بڑے بیٹے کو علی اکبر کہتے ہیں اور چھوٹے بیٹے کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ یہ میرے 2 بیٹے علی کے نام سے ہیں، اور اسی لیے مجھے سمجھ میں آیا، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب ابن زیاد کی محفل میں حسین کا قافلہ پہنچتا ہے تو حضرت علی اصغر رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ سامنے پیش ہوتے ہیں، تو اسی وقت اس نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ حضرت علی ابن حسین نے کہا مجھے علی ابن حسین کہتے ہیں۔ فوراً یہ سوال کر لیتا ہے کیا علی ابن حسین تو وہاں مارا نہیں گیا تھا، وہ وہاں مر گئے تو یہاں کیسے آ گئے؟ جناب علی اصغر کہتے ہیں تمہیں بھول لگ رہی ہے، ہم 2 بھائی ہیں، ہمارا ایک بھائی ہے اس کا نام بھی علی ہے اور میرا نام بھی علی ہے، جو کربلا میں شہید ہوا ہے اسے علی اکبر کہتے ہیں اور مجھے علی اصغر کہتے ہیں۔ اور علی اصغر جب اس وقت میدان کربلا میں وہاں سے بچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں 20 سال کے قریب علی اصغر کی عمر ہے، حضرت علی اصغر 20 سال کے ہیں۔ میں نے آج تک یہ نہیں سمجھ آیا چھوٹا 20 سال کا ہے اور جو شہید ہوا وہ ابھی تک دودھ پیتا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ افسانہ ہے جو ملنگ نے داستان بنائی ہے تمہارے آنکھوں سے آنسو نکالنے کے لیے۔ کربلا میں حضرت حسین کا ایک بیٹا شہید ہوا جسے عبداللہ کہا جاتا ہے، اور ایک بیٹا شہید ہوا جسے علی اکبر کہا جاتا ہے، اور یہی علی اکبر تھا جب اس نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور جیسے ہی نذرانہ پیش کیا تو علی اکبر کا لاشا زمین پہ گرا۔ سیدہ زینب خیمے سے نکل کر بھتیجے کے پاس آتی ہے، امام حسین کی نظر پڑتی ہے، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَدْخَلَهَا فِي الْفُسْطَاطِ، حضرت امام حسین نے اپنی بہن کے ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کے سیدھا خیمے میں جا کے بٹھایا
فَأَمَرَ بِهِ الْحُسَيْنَ، اور حسین نے کہا بہن میں تجھے یہی تو سمجھاتے آ رہا ہوں کہ ہمیں پیغمبر نے سکھایا ہے بے صبری نہیں کی جاتی ہے، اگر پردہ اتر جائے گا آل رسول پہ بٹا آئے گا، اگر پردہ اتر جائے گا آل رسول پہ زد آئے گی، اگر پردہ اتر جائے گا دشمن خوش ہوگا۔ آپ کا پردہ نہ اترے، میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پردے کی اہمیت رکھنے والا حسین کہلاتا ہے، میدان جنگ میں کھڑے ہو کر بہن کی عزت بچانے والا حسین کہا جاتا ہے۔ میں اس ملنگ کا کیا کروں جس نے سیدہ زینب کو خیمے سے نکالا بھی ہے، بالوں کو اتارا بھی ہے، پردہ اتروایا بھی ہے، کپڑا پھڑوایا بھی ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ میں تیری بیٹی کا کہتا ہوں غم میں آخر کے بیٹی تیری دربار کے سامنے ننگی ہو گئی، تو چیخے گا بھی صحیح، تو چلائے گا بھی صحیح، تو روئے گا بھی صحیح، عزت کے خلاف بھی سمجھے گا۔ آئے مظلوم پیغمبر کی نواسی تھی، اسے دربار میں پھرایا، پیغمبر کی نواسی تھی اس کا پردہ اتارا، پیغمبر کی نواسی تھی اس کو بے پردہ کیا گیا۔ یاد رکھیے حسین نے بہن کو بے پردہ نہیں ہونے دیا، پردے کے ساتھ رکھا ہے۔ کس کے ساتھ رکھا ہے؟ کس کے ساتھ رکھا ہے؟ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بولو، سارے بولو، جیڑے نہیں بولیں دے لڑے تو نہیں ہیں میرے نال کیتے؟ اللہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ خدا ذوالجلال نے کہا ملنگو اگر تم نے سٹیجوں پہ کھڑے ہو کر میرے نبی کی نواسی کو بے پردگی میں پیش کرنا ہے، میں نو بھی رب نہ کیا جے اگر محرم کے نام پہ توڑیاں یہ میں بیر نہ کٹ دیتی ہیں تھے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ محرم کے نام پر، غم کے نام پر اتر گیا نقاب، بولتے نہیں، اترا ہے کہ نہیں اترا؟ غم کے نام پر پردہ اترا کہ نہیں اترا؟ بڑے بڑے شریف گھرانے والے پردے اتار بیٹھے کہ نہیں اتار بیٹھے؟ انتقام تھا میرے رب کا، اگر تم نے میرے نبی کی نواسی کو اس انداز میں امت کے سامنے پیش کیا ہے تو پھر میں بھی رب نہیں اگر تمہاری بیٹیوں کو برسرے بازار نہ نکال کے دکھاؤں۔ یہ انتقام کا کوڑا میرے خدا ذوالجلال نے برسایا ہے۔ تو میں سوال کر رہا تھا امام حسین، آپ نے یہ سارے نام مجھے گنوائے ہیں اور ان سارے ناموں میں آپ ایک ایک کو گنواتے چلے جاتے ہیں، ہم نے تو آج تک سنے ہی نہیں ہے۔ میں نے اگلی جگہ رات کی بات ہے، میں نے ایک جگہ تقریر کی، وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بریلوی مسلک کے ایک بزرگ اور پیر صاحب تھے جو بعد میں اٹھ کر کے آئے اور آ کر کے مجھے کہنے لگے مولانا اگر آپ کا کارڈ ہو تو مجھے دے دیں۔ میں نے کہا بھائی میں بغیر کارڈ والا بندہ ہوں، میں کارڈ کدے نہیں چھپائے، ہاں میری تقریر میرا کارڈ ہے، اسے سن لیجئے۔ تو بعد میں مجھے کہنے لگے مجھے نمبر دیں اور میں نے آپ سے یہ نام لکھوانے ہیں، میں نے زندگی میں نبی کے گھرانے کے ان شہداء کا نام کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ یہ رات کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، رات کی بات ہے کہ ہم نے کبھی ان شہداء کا نام سنا ہی بولو یار۔ میں نے کہا امام حسین ہم نے تو کبھی یہ نام سنے ہی نہیں تھے، ہم نے تو بڑی بڑی مجلسیں بھی دیکھی ہیں، بڑے بڑے جبے والے بھی دیکھے ہیں، بڑی پگڑ والے بھی ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے تو پی ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے کہ فلاں جناب اتنے بڑے ذاکر، اتنے بڑے علامہ 10 دن تک مجلس پڑھیں گے۔ پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی ہے؟ جناب مکرم انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں، ہمارے خونوں کے ساتھ مت کھیلیں۔ اگر 10 دن کے لیے پی ٹی وی پر کوئی شیعہ ذاکر بیٹھ کے حسین بیان کر سکتا ہے تو پھر 2 دن عمر بیان کرنے کے ہمیں بھی ملنے چاہیے کہ نہیں ملنے چاہیے؟ یہ اس لیے نہیں ملتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے اندر خون نہیں رہا غیرت کا۔ یہ حسین، یہ حضرت علی المرتضیٰ، یہ جناب صدیق اکبر کا ملک ہے۔ اگر پی ٹی وی پہ بیٹھ کر کے کوئی حضرت حسین کو بیان کرتا ہے کوئی اختلاف نہیں، ارے 2 دن مجھے بھی تو دو نا، میں ابو بکر کی شہادت بیان
بیان کرو، 2 دن مجھے بھی دے دیے جائیں، ہم عثمان کی شہادت بیان کریں، 2 دن مجھے بھی دے دیے جائیں، میں علی کی شہادت بیان کروں، 2 دن مجھے بھی دے دیے جائیں، میں امیر معاویہ کی سیاست بیان کروں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر انشاءاللہ ہم اس قوم کو جگا کے چھوڑیں گے۔ میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے دیوبندیوں کو، اپنے بریلویوں کو، اپنے اہل حدیثوں کو یہ جھنجھوڑ کے جاؤں گا، بتاؤں گا حق تمہارا تھا مگر تم نہیں لے سکے ہو، تمہارا حق تھا صدیق کو بیان کرنا، تم نہ کر سکے، وہاں مرثیہ بیان ہوا۔ خیر بات یہ کہنے لگا تھا تمہیں جاگنا چاہیے، پی ٹی وی پہ اگر امام حسین کی زبان، امام حسین کا نام کوئی سیاہ بول سکتا ہے، اسی پی ٹی وی پہ حسین کا ترانہ سنی کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ 10 دن اگر دیے جاتے ہیں پھر 10 مجھے بھی دیے جائیں، تاکہ قوم کے سامنے میں وہ پیش کروں جو اصل حسین ہے، میں وہ پیش کروں جو کردار حسین ہے، میں وہ پیش کروں جو سیرت حسین ہے، میں وہ پیش کروں جو عمل حسین ہے، میں وہ پیش کروں جو اقوال حسین ہے، میں وہ پیش کروں جو اتوار حسین ہے۔ 10 دن مجھے دیجیے، 10 دن کے بعد رزلٹ نکل آئے گا، میری قوم کا بچہ چھوٹا جوان بوڑھا اپنا بیگانہ پکار اٹھے گا، حسین وہ ہوتا ہے جسے سنی بیان کرتا ہے۔ جسے کون بیان کرتا ہے؟ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا انہوں نے کرنا کون ہے؟ تسی کرا لیا کرو، نہیں سمجھ آئی؟ تسی اسے بات رہ گئے ہو بھئی ایک دیگ پکانی ہے، اس لیے کہ ہم نے سب کو ملا کے چلنا ہوتا ہے۔ توجہ توجہ، وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا جو نبی کے صحابہ کا نہیں ہوا ہے۔ حضور کے صحابہ سے تم اور ہم بڑے بااخلاق ہو؟ بولو سارے یار، بااخلاق ہو؟ اور نبی کے صحابہ نے انہاں دی چوری کی تھی ہوئی ہے، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں انہاں دی مجھ کھولی ہوئی ہے۔ جب وہ نبی کے صحابہ کو، اتنے بڑے محسن کو جنہوں نے کلمہ دین و اسلام پہنچایا ہے، وہ بکنے سے باز نہیں آتے، تیرے چاول کھا کر تجھے بھونکنے سے بھی باز نہیں آ سکتے۔ مت پالو یہ سانپ اپنے گھروں میں، مت پالو یہ دشمن حسین اپنے گھروں میں۔ خیر بات کہیں دور نہ نکل جائے، بعض سمجھ رہے تھے مولا یہ نام تو ہم نے آج تک سنے ہی نہیں ہیں، آپ نے یہ کون کون سے نام گنوا دیے ہیں؟ اور میں تو ششدر و حیران ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے تو دماغ میں بڑی عجیب سی باتیں آ گئیں۔ ہم نے تو عجیب سی بات سنی، آپ نے اپنے ابا کا نام لیا، کہا اسی ابا کا بیٹا جسے عثمان کہتے ہیں کربلا میں شہید ہوتا ہے، اسی ابا کا بیٹا ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں، وہ کربلا میں شہید ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حسن کی بات سنائی تو آپ نے اس کا بھی ایک بیٹا بتایا کہ جس کا نام ابو بکر ہے، وہ کربلا میں شہید ہوتا ہے۔ امام یہ ہم نے پہلے سنا ہی کبھی نہیں تھا، 10 دن کی مجلس پی ٹی وی پہ ہوتی رہی لیکن کبھی یہ نام ہم نے سنے نہیں تھے۔ تم دیکھنے والے ہو پی ٹی وی کی چیزوں کو، آپ دیکھتے ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے کم از کم اس عاشورے میں کوئی 2-3 مجلسیں پی ٹی وی پہ ان کی سنی ہوگی۔ آپ نے کبھی یہ نام سنے تھے؟ بولو یار، ڈر کس لیے گئے ہو؟ آپ نے سنے تھے؟ کسی نے اگر سنا ہو کسی ملنگ کی زبان سے کہ نبی کے گھرانے کے یہ افراد وہاں شہید ہوئے ہیں، کھڑے ہو کے مجھے بتا دے تاکہ میری تسلی ہو جائے، میں سمجھ لوں کہ ایسا بھی کوئی ملنگ ہے جو بتاتا ہے ابو بکر بیٹا علی کا شہید کربلا ہے، عمر بیٹا علی کا حضرت عثمان بیٹا علی کا شہید کربلا ہے، ابو بکر بیٹا حسن کا یہ شہید کربلا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا مجھے بتانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب امام حسین آپ نے یہ کیا مجھے بتایا ہے؟ آپ نے یہ نام مجھے بتائے، ہم نے نہ پی ٹی وی پہ کبھی سنے، ہم نے بڑی بڑی مجالس سنی ہیں، ہم نے اس میں کبھی نہیں سنے۔ ہم نے سنا علی اصغر کا، علی اکبر کے نام کا علی اصغر کو پیش کر کے مرثیہ ہم نے بڑا سنا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم نے مظلومیت کی داستان بڑی سنی ہے، اون و محمد کا تذکرہ ہم نے بالکل سنا ہے، لیکن کیا ہوا ہے یہ ملنگ ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ یہ شخص حضرت عثمان کا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ یہ شخص حضرت ابو بکر بن حسن کا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ تو حضرت امام مجھے بتاتے اصل میں یہ
یہ سارے شہید ہیں۔ اور یہی تو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں نا کہ جس کو میرا پورا گھرانہ یاد ہے وہ اصل میں حسین والا ہوتا ہے، اور جس کو میرا پورا گھرانہ یاد نہیں ہے یہ اصل میں مداری ہے جو مداری کر رہا ہے، یہ اصل میں افسانہ وہ ہے جو لوگوں کو رلا کر کے اپنے پیسے بنانا چاہتا ہے، یہ لوگوں کو رلا کر کے اپنی گاڑی بنانا چاہتا ہے، جو لوگوں کو رلا کر کے اپنا بینک بنانا چاہتا ہے، یہ لوگوں کو بٹور کر کے یہ اپنے لیے مربع بنانا چاہتا ہے۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی، اسے پتا ہوتا کربلا میں میرے بھائی شہید ہوئے تو کتنے ہیں، اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی کربلا میں میرے کزن شہید ہوئے تو وہ کتنے شہید ہوتے ہیں، اسی کربلا کے میدان میں میرے بھتیجے شہید ہوئے ہیں تو وہ کتنے شہید ہوتے ہیں، اسی کربلا کے میدان میں میرے بھانجے شہید ہوئے ہیں تو وہ کتنے شہید ہوتے ہیں، اسی کربلا کے میدان میں ہمارے خاندان کے خادم شہید ہوئے وہ ہوئے تو کتنے شہید ہوتے ہیں۔ ان میں سے کس کس کے نام ان کو یاد ہوتے ہیں؟ سعد ہمارے خادم کا نام ہے، دنیا سعد کو بھونکتی ہے، سعد ہمارے نام میں موجود ہے، دنیا عمر کو بھونکتی ہے، حضرت عمر بن عاص کے نام سے عمر کا نام میرے بھتیجے کا ہے، دنیا ابو بکر کو گالیاں دیتی ہے، ابو بکر میرے بھتیجے کا نام ہے، ابو بکر میرے بھائی کا نام ہے، عثمان میرے بھائی کا نام ہے۔ اس لیے مولوی تجھے سمجھانے لگاؤ، اگر مجھے جاننا ہے تو کربلا کو دیکھ لے، اگر مجھے جاننا ہے کربلا کے فسانے کو پڑھ لے، اگر مجھے دیکھنا ہے کربلا کی اس داستان کو پڑھ لے۔ اس کربلا کی داستان میں پورے خاندان نبوت کا تذکرہ تجھے مل جائے گا، جس کی زبان پہ ہم شہیدوں میں سے ہر ایک کا نام آئے گا وہ حسینی ہوگا، جس کو کچھ نام آتے ہیں اور کچھ پہ آ کے زبان رکھ جاتی ہے یہ حسینی نہیں ہے، یہ یزید کی نسل مجھے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ بلند آواز سے کہہ دو یار بے شک، اور بلند آواز سے کہو بے شک، اور بلند آواز سے کہو جاگو جاگو جاگو، میں تمہیں کچھ بتانے لگا ہوں، اسے سمجھنا چاہیے۔ میں تمہارے اوپر لگے تمہارے سوالات میں سے ایک ایک کا صفایا کر رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ کل کو اگر آپ جائیں اور کوئی تمہیں یہ اشارہ کر کے کہے یہ یزید والا ہے تو آپ فوراً کہیں پہلے اپنے آپ نو سنبھال سرکار، نہیں سمجھے؟ ہمیں مت کہا جائے، ہم وہ ہیں جو نبی کا پورا گھرانہ جانتے ہیں، ہم وہ ہیں جو نبی کا پورا خاندان، پورے خاندان سے ہماری واقفیت ہے۔ ہم نبی کے گھرانے میں سے آدھے کو نہیں جانتے ہیں، جو آدھے کو جانے اور آدھے کو نہ جانے یہ تو یہودیوں کی نسل ہے۔ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کہ آدھی کتاب کو مانتے ہیں اور آدھی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی تورات کو اٹھا کے لاتے ہیں، کہتے ہیں موسیٰ کا ذکر موجود ہے، اور اسی تورات میں جب مجھ محمد کا نام آتا ہے تو ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ اسی تورات کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، جو مقصد کی بات ہوتی ہے لے لیتے ہیں، اور جو ہماری شریعت کی بات آتی ہے تو اس پہ آ کے ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سنسار ہاتھ کٹنے کا مسئلہ درپیش ہوا تھا، فاطمہ نامی خاتون نے ہاتھ چوری کر لی تھی، اللہ کے پیغمبر کے دربار میں مسئلہ آیا، نبی نے کہا ہم فیصلہ کریں گے جو تورات کے مطابق ہے، تورات کو لایا گیا۔ اب یہودی بیٹھے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں تو کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی ورقہ آگے تو کبھی پیچھے، کہتے ہیں ہماری تورات میں چوری کا مسئلہ بیان ہی نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کے پیچھے کیا، کہتے ہیں ظالم اپنے ہاتھ کو اٹھا، تجھے شرم آنی چاہیے، جہاں تو نے ہاتھ رکھا ہے وہیں تو چوری کا مسئلہ بیان ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا جب تورات بھی کہتی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے تو ہم بھی کہتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ اللہ کے قرآن نے کہا یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض الکتاب، آدھی کتاب کو ماننا اور آدھی کتاب کو چھوڑنا یہ وتیرہ یہودیت کا ہے، یہ حسین والوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ جو پیغمبر کے گھرانے آدھے کو مانتا ہے آدھے کو چھوڑ دیتا ہے، آدھے کا ذکر کرتا ہے آدھے کو بیان نہیں کرتا، پیغمبر کے گھرانے کی تعلیمات میں سے اسے اگر لینے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے من کے مطابق آ جاتی ہے اور جو اس کے من سے ٹکرا جاتی ہے اس کی آنکھیں کترا جاتا ہے، یہ حسینیت نہیں ہے، یہ اصل میں یہودیت ہے۔ ہم آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں، اگر کوئی یہودی حسینی کے نام سے آیا نہ چاہے گا ہم اس کو ببانگے دول کر کے ساری امت کو بتائیں گے یہ طرز جو بنایا ہے یہودیت کا طرز ہے، حسین والوں کا طرز یہ ہے۔ پورے گھرانے پیغمبر کو وہ مانتے ہیں، حسین کی ساری زندگی جس کے عمل میں رہتی ہے اسے حسینی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حسینی ہو سکتا؟ کوئی حسینی ہو سکتا؟ آپ حسینی بنیں گے؟ بولو یار، حسینی بنو گے؟
اور بنے تو وہ جڑا پہلے نہ ہوئے، نہیں سمجھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا رجل رشید مجھے یہ جواب دے گا، بنے تو وہ ہو جو پہلے، ہم تو پہلے سے حسینی ہیں الحمدللہ، سب کہہ دیں الحمدللہ، ہم تو پہلے سے حسینی ہیں۔ طرز عمل ہمارا حسین والا ہے، ہمارے گھر میں صبر حسین والا ہے، ہمارے گھر میں نماز حسین والی ہے، ہمارے گھر میں قرآن حسین والا ہے، ہمارے گھر کے اندر اللہ رب العزت نے جو دیا ہے الحمدللہ وہ حسین والا ہے۔ ہم تو پہلے سے حسینی ہیں۔ ہاں یہ ضرور چاہیں گے ہماری حسینت اور زیادہ حسینیت اجل کے سامنے آ جائے۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا ارباب انصاف، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان کربلا کی طرف سفر کرتے جاتے ہیں، میں نے کہا آقا آپ نے رستے بند کیوں نہیں کروا دیے تھے؟ میں کیوں بند کرواؤں؟ میں نے کہا آقا حسین والوں کا طرز یہی ہے، وہ آ کر کے پہلے باڑ لگوا دیتے ہیں، پھر وہاں پولیس کی ایک موبائل لگا دیتے ہیں، پھر وہاں چوکیدار لگا دیتے ہیں۔ او بھائی ادھر کیا ہونے لگا ہے؟ یہاں جناب حسین والے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ حضرت حسین آپ کے نام پہ سارا کچھ ہوتا ہے، کیا آپ نے جاتے ہوئے آپ کے راستے میں بڑے شہر بھی آئے تھے، آپ کا دروازہ آپ نے بند کروایا تھا تاکہ پتہ چلے یہاں سے حسین کا قافلہ گزرنے لگا ہے، راستے بند کر دینے چاہیے، لوگ اندر نہ آ جائیں۔ حسین کہتے ہیں یہ کون سا طرز عمل ہے؟ میں نے کہا یہ ابھی 10 محرم کے دن گزرے ہیں، محرم کے 10 دن میرے آقا میرا تو لاہور میں جانا بڑا مشکل ہو گیا، ایک گلی سے نکلتا ہوں تو وہاں باڑ لگی ہے، اس سے آگے نکلتا ہوں تو وہاں باڑ لگتی ہے، کسی رستے سے نکلنا چاہتا ہوں، ارے بابا یہاں کیا ہونے لگا ہے؟ آگے جواب یہی ہوتا ہے ہاں یہاں حسینیت بنائی جا رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں لوگوں کو تکلیفیں دینا یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے، اس لیے کہ راستے بند وہ کرتا ہے جو فساد برپا کرتا ہے، اگر فساد نہ ہو راستے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں جب جانے لٹانے جا رہا ہوں تو میں راستے کیوں بند کرواتا ہوں؟ میں جب قربانی دینے جا رہا ہوں میں راستے کیوں بند کرتا ہوں؟ میں نے کہا آقا پھر مجھے اور بھی سمجھائیے۔ امام حسین کہتے ہیں کیا تمہارے گھر میں ربیع الاول آتا ہے؟ میں نے کہا آقا بے شک آتا ہے۔ کہنے تم بھی تو آتے ہو سڑکوں پہ؟ میں نے کہا آتے تو ہم بھی ہیں، کیا اس وقت دروازے بند کیوں نہیں ہوتے؟ اس وقت باڑیں کیوں نہیں لگائی جاتی؟ اس وقت موبائلیں کیوں نہیں لگائی جاتی؟ اس وقت موبائل کی سروس بند کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا تمہارے گھر کے اندر حضرت ابو بکر کے دن کا بھی دن آتا ہے وہ بھی مناتے ہو تم باہر آ کر کے؟ میں نے کہا کہ وہ بھی کرتے ہیں۔ آپ محرم الحرام کی یکم کو حضرت عمر کے نام پہ آتے ہو، کیا تم بھی ایسا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ حسین کہتے ہیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے جو امن والا ہوتا ہے وہ رستے بند نہیں کیا کرتا، جو لوگوں میں دنگے نہیں ڈالتا وہ رستے بند نہیں کیا کرتا، جو لوگوں کو تنگ کرنا نہیں چاہتا وہ رستے بند نہیں کیا کرتا، جس کے پلے میں کچھ نہ ہو وہ رستے بند کر کے منواتا ہے کہ میں بھی دنیا میں رہتا ہوں، وہ باڑے لگوا کے مناتا ہے کہ میں بھی دنیا میں رہتا ہوں، وہ موبائلیں منوا کے بتاتا ہے کہ میں بھی دنیا میں رہتا ہوں۔ اس لیے سمجھ میں آتا ہے حق کے لیے رستے بند نہیں کیے جاتے، حق کے لیے راستے روکے نہیں جاتے، حق کے لیے موبائلیں نہیں روکی لگائی جاتی ہے۔ حق وہ ہے جسے دبایا جاتا ہے وہ خود کو خود منوا لیا کرتا ہے۔ تو حسین کے نام پہ رستے بند کرنا حسینیت نہیں، بولو حسینیت نہیں، باڑیں لگانا حسینیت نہیں، لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا حسینیت نہیں، بلند آواز میں حسینیت نہیں۔ اور آخری بات کہنا چاہوں گا، میں نے رات بھی ایک جگہ بات کی تھی، میں نے کہا محلہ میرا ہے، گلی میری ہے، مسجد میری ہے، رستہ میرا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میرا رستہ ہے، اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے کہ جس جگہ پہ سنیوں کی مسجد ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ اسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے جہاں کوئی دھڑلے والا سنی رہتا ہے، جہاں ان کو پتہ ہے کہ بابا آذر صاحب کھڑا ہو جائے گا، وہ ادھر سے آ کے گزرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے ادھر سے ہی جانا ہے۔ بھائی رستے تو اور بھی ہیں، تم ادھر سے کیوں جاتے ہو؟ تمہارا کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی مسئلہ، کوئی زمین کا لینا دینا، وراثت کو بٹا کو سٹا کچھ ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اصل میں ادھر سے گزر کے یہ دکھانا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی دنیا پہ رہتے ہیں، ہمیں بھی دنیا کے اندر وجود حاصل ہے۔ میں آپ سے ایک بات سے کہنا بھی چاہوں گا اور آپ سے
وعدہ بھی لینا چاہوں گا، ہم حکومت سے مطالبے کرتے رہتے ہیں مگر حکومت ہماری باتوں کو سنتی نہیں ہے۔ اب آپ کو جاگنا چاہیے، آپ اپنے گلی میں محلے میں ساتھی اکٹھے ہو کر کے آپ آواز کو بلند کریں نا، گلی میری ہے تو میں حسین کا دشمن کیوں آنے دوں، گلی میری ہے تو میں حسین کا باغی کیوں آنے دوں، گلی جب میری ہے تو میں حسین کا غلط کردار پیش کرنے والوں کو میں کیوں آنے دوں۔ جب آپ نے سنا حسین ان کپڑوں کے رنگ بدلنے کا نام نہیں ہے، جب آپ نے سنا اپنے پاؤں کی جوتیاں اتارنے کا نام حسین نہیں ہے، اپنے سینے کو مارنے کا نام حسین نہیں ہے، اپنے سر کے بالوں کو کھیڑنے کا نام حسین نہیں ہے، تو پھر تجھے اور مجھے ایک ہو جانا چاہیے۔ جب ہم کھڑے ہو کے کہیں گے میری گلی ہے، میرا محلہ ہے، میری مسجد ہے، ہم اپنی مسجد سے حسین کا باغی گزرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ ایسی محنت کریں، وہ وقت آئے گا آپ کی گلی محفوظ ہو جائے گی، وہ وقت آئے گا آپ کی مسجد محفوظ ہو جائے گی، وہ وقت آئے گا آپ کا محلہ محفوظ ہو جائے گا، وہ وقت آئے گا آپ کا شہر محفوظ ہو جائے گا، وہ وقت آئے گا آپ کا ملک محفوظ ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں غیرت کے ساتھ، ہمیں جرأت کے ساتھ، ہمیں شجاعت کے ساتھ ایک ہو کے کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم اپنے محلے میں کسی فسادی کو آنے، بولو کسی فسادی کو آنے، حسین کے باغی کو آنے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے آج ارادے کی نیت سے کریں۔ آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ العزیز؟ کریں گے نا؟ تم ایسا کر کے دیکھو، دشمن اس وقت تک ناچنے کی کوشش کرتا ہے جب دیکھتا ہے میدان خالی ہے، جب کوئی غیرت مند میدان میں آتا ہے وہ دم دبا کر کے بھاگ جایا کرتا ہے، اس لیے کہ ہماری تعلیم میں حسین رہتا ہے۔ حسین نے ہمیشہ ہمیں جاگنا سکھایا ہے، سونا نہیں سکھایا ہے۔ ہم اپنی گلی، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک میں حسین کے نام پہ کوئی فساد کرنے دو گے؟ ایسی جرأت کا مظاہرہ کرو گے؟ جوانوں تمہیں کہتا ہوں کرو ورنہ مرنا تم نے بھی ہے۔ میرے بڑے بزرگوں بابو 80 اور 70 سال تے گزار لئیے نا، ہون کی لینا لے، بولو یار ہون کی لینا ہے؟ اگر اب بھی آپ آگے جانے کو تیار نہیں تو انشاءاللہ ہماری حکومت ایک 6واں کرونا بھی لے آنا ہے۔ پھر ان کا پرا ہی پکا ارادہ ہے، تو چونکہ سے انہیں چھڑنا نہیں، تو ہم کرونے کے نام پہ نہیں مرنا چاہتے، ہم حسین کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میری جو آخری گزارش ہے اس پہ آپ عمل کریں گے؟ آپ عمل کریں، ایک دفعہ کھڑے ہوں، خدا کی قسم ہے ہم نے ایسا دیکھا ہے۔ اپنی بات سناتا ہوں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ آپ کے قریب ایک شہر جو ہے نا علاقہ ہے لاہور کا، وہاں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، ہم نے یہاں پر ایک بارہ بنانا ہے۔ مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ جناب ایکو بندہ ہے سارے محلے فساد ہے، تو میں نے کہا تم تھوڑی غیرت دکھاؤ تو صحیح نا۔ وہاں کے 2 بندے کھڑے ہوئے، ہم سیدھا تھانے میں چلے گئے، ہم نے کہا بندے مروائیں آپ کی مرضی ہے، بندے بچائیں آپ کی مرضی ہے، ہم حسین کے نام پر اپنے محلے میں بدماشی نہیں ہونے دیں گے۔ اور ایسی جرأت کا وہاں مظاہرہ کیا۔ میں نے دیوبندیوں کو اکٹھا کیا، بریلویوں کو اکٹھا کیا، اہل حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا خدا کے لیے آج ایک دن کے لیے اپنے اختلافات کو جیب میں ڈال کے یہی کہہ لو یار آج ہم خدا کے رسول کے لیے ایک ہونا چاہتے ہیں۔ تم ایک ہو کے دیکھ لو، اللہ نتیجے دے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تینوں مسئلہ اکٹھے ہوئے، ہم نے ایک جلسہ کیا تھا، اس ایک جلسے کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقاعدہ تمام تر ایجنسیوں نے، ملک کے اداروں نے لکھ کے مہر لگا دی کہ قیامت آ سکتی ہے، یہاں کوئی باڑا تعمیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج تک نہیں ہویا، آج تک نہیں ہوا۔ اگر آپ جرأت کا مظاہرہ کریں گے، امن قائم کرنا، اپنے حق کو مانگنا ہمارا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ آپ کے محلے میں 4 گنڈے آ جائیں، فساد برپا کریں، تماشا کریں، آپ روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں؟ بولو
آپ کہتے ہیں نا ہماری یہاں بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ان کی تربیت خراب ہوگی، ہم اپنے محلے میں کسی بد کردار کو آنے نہیں دیکھتے۔ اگر عام معاشرے کا چھٹا بد کردار آپ آنے نہیں دیتے ہیں تو حسین کے نام پہ جو بد کرداری کرتا ہے یہ اس سے بڑا بد کردار ہے۔ جو حسین کا نقشہ غلط پیش کرتا ہے یہ اس سے بڑا بدماش ہے۔ جو حسین کے نام پہ حسین کی غلط تصویر پیش کرتا ہے یہ سب سے بڑا فسادی ہے۔ اس لیے تمہیں ایک ہو جانا چاہیے اور ایک ہو کر کے اپنی گلی میں کھڑے ہو جاؤ کہ ہم اپنی گلی سے کسی فسادی کو گزرنے، کسی فساد برپا کرنے والے کو آنے نہیں دیں گے۔ ایسی محنت کرنا یہ تمہارا کام ہے اور نتائج سے دینا میرے رب کا کام ہے۔ عزم مصمم کیجئے، جب تک ہماری جان میں جان رہے گی ہم اپنی قوم کو، ہم اپنے جوانوں کو، ہم اپنے پیروں کو، ہم اپنے بڑوں کو، ہم اپنے بڑوں کو بتاتے رہیں گے حسین صبر کا نام ہے، بے صبری کو حسین نہیں کہا جاتا ہے۔ یہی چیزیں عام کرو گے، میری باتیں آگے پہنچاؤ گے، یہ ذمہ داری آپ پر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے تم حاضرین تک پہنچایا ہے، غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔